بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا۔ یہ وہ غزوہ ہے جو اسلام کا پہلا غزوہ ہے، اور اس غزوے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کو رب نے ساری دنیا کے لیے ایک سبق بنایا کہ اگر انسان مخلص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اگر وہ کسی بھی میدان میں جائے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں بھیج کر کے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بغیر فرشتوں کے بھی مدد فرما سکتا ہے، لیکن فرشتوں کو بھیج کر کے رب نے مدد فرمائی، بلکہ خود اس کا رب نے مقصد بھی بیان فرمایا۔ اس فرشتوں کو بھیج کر کے جو تمہاری مدد کی ہے اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر میں لڑ رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ابھی تلوار اٹھا ہی رہے ہیں تو کافر پہلے سے ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر جاتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی غزوہ بدر میں بے مثال قربانی اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کی وہ تاریخ رقم ہوئی ہے کہ کائنات عالم میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی مال سب کچھ قربان کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہمیں اگر سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا حکم ارشاد فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کامل رکھتے ہیں اور اپنا تن من دن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک جو خاص واقعہ ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، جس سے صحابہ اکرام کی جانثاری کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا جس کو چھپر کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب حضور کے لیے وہ عریش بنانے لگے تو پوچھا گیا کہ آپ یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے عریش کیوں بنا رہے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ چونکہ گرمی ہے، تیز دھوپ ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ نبی پاک علیہ السلام کو گرمی لگے اور دھوپ کی تمازت سے نبی پاک علیہ السلام کے جسم نازنی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ اے صحابہ، آپ تو میدان میں جاؤ گے، تلواریں اور تیر چلیں گے، سخت گرمی، اور حضور کے لیے آپ دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو گویا صحابہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان قربان کر کے اگر حضور کو کانٹا چبھن سے بچا لیں تو ہم اس کو بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہادر صدیق ہے، اور آپ نے دلیل دیتے ہوئے کہ جب حضور کے غزوہ بدر میں عریش بنایا جا رہا تھا، میں سے کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ صدیق اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہاں میں کھڑا ہوں گا۔ اس وقت حضور کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑا ہونا اپنی جان کو یوں سمجھیے کہ قربان ہونے کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا، کہ چونکہ کفار کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے غزوہ بدر میں اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ آج بھی اگر ہم وہی جذبہ ایمانی اور اسی ولولے کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو یقیناً اللہ کی مدد
آج بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے غالباً اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے کی نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔